مجھے کتوں سے ڈر لگتا ہے، پلیز انہیں ہٹا لیں۔ رخسار نے شجاع حیدر کے پالتو کتوں کو دیکھ خوفزدہ سی بولی تو شجاع مزہ آنے لگا۔ رخسار نے ظفر شجاع حیدر کے ڈرائیور کی بیٹی تھی جو بچپن میں ان کی حویلی آتی تھی، اور شجاع حیدر اور اس کے کزنز اس معصوم سی لڑکی کو بہت تنگ کرتے تھے۔ آج وہ 7 سال بعد حویلی آئی تھی تو کچھ پل کے لیے شجاع حیدر پتھر ہو گیا۔ وہ بہت حسین ہو چکی تھی اور اس کا خوف زدہ ہونا اسے مزید حسین بنا رہا تھا۔ شجاع نے کتوں کی رسی چھوڑی تو رخسار نے ظفر چیخ مارتے آنکھ میچ گئی۔ شجاع نے اشارہ کرتے کتوں کو روکا اور خود اس کے قریب گیا۔ بغور اس کے چہرے کو دیکھتے نرمی سے پھونک ماری تو وہ آنکھیں کھولتی سہمی نظروں سے شجاع حیدر کو دیکھنے لگی۔ بابا، اپنی حالت دیکھیں، آپ کیا کام کر سکیں گے؟ میں آپ کو اس حالت میں کبھی بھی کام پر جانے اجازت نہیں دوں گی۔ رخسار نے، جو کہ باپ کے سرہانے بیٹھی اس کا سر دبا رہی تھی، باپ سے مخاطب تھی۔ ارے بیٹا، اگر میں کام نہیں کروں گا تو پھر گھر کا گزارا کیسے چلے گا؟ تم تو جانتی ہو کہ میں 2-4 پیسے کماتا ہوں تو ہی گھر میں راشن ڈلواتا ہوں، ورنہ ہم تو شاید بھوک سے مر جائیں گے۔ ظفر نے اپنی بیٹی کی طرف نقاہت سے آنکھیں کھولتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا، نقاہت اتنی ہو چکی تھی کہ بات کرتے ہوئے بھی وہ زبان کو اٹکتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ جانتی ہوں بابا کہ آپ کماتے ہیں تو ہی گھر چلتا ہے، ورنہ ہم تو شاید بھوکے مر جائیں، لیکن میں آپ کو اب اس حالت میں تو کبھی بھی کام پر جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ لیکن ہاں، اگر کمانا ہماری مجبوری ہی ہے تو پھر میں آپ کی جگہ پر جاؤں گی اور بی بی جی سے بات کر لوں گی۔ جب تک آپ صحت مند نہیں ہو جاتے تب تک میں ان کے گھر کا کام کر دیا کروں گی۔ اس طریقے سے آپ کی نوکری بھی نہیں جائے گی اور گھر میں 2-4 پیسے بھی آتے رہیں گے۔ رخسار نے درمیان کا راستہ نکالا۔ ظفر آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ لیکن بیٹا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تو جا کر کام کرے اور کمائے۔ تیرے باپ کی بوڑھی ہڈیوں میں ابھی اتنی جان ہے کہ وہ کما کر تجھے کھلا سکے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری جوان بیٹی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی پھرے اور میں گھر میں بیٹھا رہوں۔ ظفر نے اپنی آنکھوں میں اترنے والی نمی کو ایک ہاتھ کی پشت سے رگڑا اور پھر رخسار کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے سر کو دباتا ہوا رخسار کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ بابا، اس میں نہ تو کوئی شرمندگی والی بات ہے اور نہ ہی اس میں کوئی اعتراض والی بات ہے۔ بچپن سے لے کر اب تک آپ نے مجھے کما کر کھلایا ہے، مجھے بڑا کیا ہے، میرے خرچے اٹھائے ہیں۔ اب جب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور آپ کا جسم، آپ کی بوڑھی ہڈیاں اب کام کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو مجھ پر فرض بنتا ہے کہ میں آپ کا سہارا بنوں۔ آپ تو ویسے بھی مجھے بیٹا ہی کہتے ہیں نا، تو پھر مجھے بیٹا بننے دیجیے۔ بیٹے بھی تو اپنے والدین کے لیے کما کر لاتے ہیں اور میں کون سا ہمیشہ کے لیے کمانے لگ رہی ہوں۔ بس جب تک آپ صحت یاب نہیں ہو جاتے تب تک جاؤں گی آپ کی جگہ پر، ورنہ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ آپ کی نوکری چلی جائے گی اگر آپ نے زیادہ دن چھٹیاں کی تو۔ رخسار نے اپنا رکا ہوا ہاتھ ایک بار پھر سے اس کے ماتھے پر جمایا اور پھر اس کا ماتھا دبانے لگی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے باپ کو اس چیز پر بھی قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ اسے بیگم صاحبہ کے گھر جا کر کام کرنے کی اجازت دے دے۔ ہاں بیٹا، تو میری بیٹی نہیں بلکہ بیٹا ہی ہے، اور میں نے تمہیں کبھی بیٹی نہیں سمجھا بلکہ ہمیشہ بیٹا ہی سمجھتا ہوں۔ لیکن بیٹا، نہ جانے کیوں میرا دل اس چیز پر راضی نہیں ہوتا کہ تو جا کر وہاں پر کام کرے۔ ان کے جوان بیٹے ہیں، وہ غریبوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ تیرا تو دل ویسے بھی موم کا ہے، اگر میں تجھے وہاں بھیج دوں تو ان کی باتیں برداشت نہ کر پائے۔ بیٹا، میں نہیں چاہتا کہ تیری دل آزاری ہو۔ وہ رخسار کی بات یہ کچھ نرم پڑتا بولا تو رخسار نے اس کے سر کے نیچے تکیہ صحیح کر کے رکھا۔ بابا، آپ کی بیٹی بہت مضبوط ہے، آپ فکر نہ کریں، آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، لیکن میں آپ کو اب کام کرنے کے لیے جانے کی اجازت بھی نہیں دے سکتی، اس لیے آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں بی بی جی کے گھر کام کر لوں گی۔ ارزمیاں ان دونوں کی یہ باتیں سن رہی تھی۔ رخسار کی بات کی تاکید کرتے ہوئے کہنے لگی، بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے، اسے وہاں جانے کی اجازت دے دیں۔ میری تو خود ہڈیاں اب اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ میں جا کر وہاں ان کے کچن میں کھڑے ہو کر کام کروں، لیکن جب تک میری ہڈیوں میں طاقت تھی تب تک میں ان کے گھر میں کام کرتی رہی۔ بی بی جی بہت اچھی ہیں ظفر صاحب، آپ اسے جانے کی اجازت دے دیں، بس آپ کے ٹھیک ہونے تک یہ وہاں پر کام کرے گی، پھر اس کے بعد یہ گھر آ جائے گی، اور ویسے بھی صبح یہ 9 بجے جائے گی اور رات کے 6 بجے سے پہلے ہی گھر واپس آ جائے گی، بھلا اس میں کیا ہی پریشانی ہے۔
ماں کی بات سنتے روشانے مسکراتے ہوئے باپ کی جانب دیکھنے لگی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی پڑا سوچتا رہا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، تم چلی جانا میری جگہ پر کام کرنے، لیکن بیٹا اپنا خیال رکھنا۔ نہ جانے کیوں میرا دل اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تمہیں ان کے گھر بھیجوں، مگر مجبوری ہے۔ تم بس اپنا خیال رکھنا اور دل لگا کر کام کرنا تاکہ بی بی جی تم سے خوش ہو جائیں اور میری نوکری بھی ختم نہ کریں۔ ظفر نے آخر کار ہار مانتے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ یہ ہوئی نا اچھے بابا والی بات۔ اس کی اس بات پر ارزمیاں اور ظفر دونوں کھل کھلا کر ہنس دیے۔ اس نے رکشے والے کو کرایہ دیا اور پھر مڑ کر دیکھا۔ یہ گھر بہت بڑا تھا، بالکل ویسے کا ویسے تھا جیسا اس نے بچپن میں دیکھا تھا، لیکن اب اس کا پینٹ تبدیل ہو چکا تھا۔ باہر لگے گملے اور گملوں میں پودے بھی تبدیل ہو چکے تھے، گیٹ بھی تبدیل ہو چکا تھا، دیواریں اور عمارت شاید ایک ہی تھی۔ بچپن میں وہ یہاں آیا کرتی تھی اور پھر ایک دم سے اس کے دماغ میں بچپن کی کوئی یاد آئی۔ اس گھر میں موجود کچھ لڑکے تھے جنہوں نے بچپن میں اسے بہت تنگ کیا تھا، کبھی چپکلی لا کر اس کے پیچھے پڑ جاتے تو کبھی آنکھیں نکال کر اسے ڈراتے، تو وہ ڈر کر سہم کر بابا کی گود میں چھپ جاتی یا پھر ماں کے آنچل میں چھپ جاتی۔ آج بھی اسے وہی یاد آئی تھی، لیکن اب اسے اس چیز کا ڈر نہیں تھا۔ اب وہ بڑی ہو گئی تھی اور ظاہر سی بات ہے یہاں پر رہنے والے وہ لڑکے بھی اب بڑے ہو گئے ہوں گے۔ اب تک وہ کون سی شرارتیں کرتے ہوں گے بھلا؟ اس نے خود کو تسلی دی اور پھر اپنی چادر اپنے اوپر کس کر لپیٹی اور پھر گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ گیٹ کے سامنے بیٹھا ہوا گارڈ اٹھ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں ڈرائیور ظفر کی بیٹی ہوں، مجھے بی بی جی سے ملنا ہے۔ اس نے اس کی سوالیہ نظروں کو خود پر محسوس کرتے ہوئے گارڈ سے کہا تو وہ آگے سے ہٹ گیا اور دروازہ کھول دیا۔ وہ قدم قدم چلتی ہوئی برآمدے تک آئی اور پھر برآمدے سے وہ اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ہی ڈرائنگ روم دکھائی دیتا تھا جہاں اس وقت آئمہ بیگم بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت مانگی تو آئمہ بیگم نے سر کو خم دیا۔ وہ اس کی طرف بڑھ آئی۔ السلام علیکم بی بی جی، میں آپ کے ڈرائیور ظفر کی بیٹی ہوں، میرا نام روشانے ہے۔ بابا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، کافی دنوں سے انہیں بہت زیادہ بخار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شوگر بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر نے انہیں آرام کرنے کے لیے کہا ہے تو وہ کچھ دن کام پر نہیں آ سکیں گے۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ صاحب جی نے بابا کو یہ کہا تھا کہ اگر 2 دن سے زیادہ وہ چھٹی کریں گے تو ان کی نوکری چلی جائے گی۔ بابا نہیں آ سکتے، اس لیے بی بی جی میں آ گئی ہوں۔ میں بھلے ہی ڈرائیونگ نہیں کر سکتی، لیکن آپ مجھے گھر کا دوسرا کام بتا سکتی ہیں۔ میں گھر کا سارا کام بہت اچھے سے کر لیتی ہوں۔ جب تک پاپا نہیں آ جاتے تب تک میں ان کی جگہ پر یہاں نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ آپ کی مہربانی ہوگی، ہمارے گھر کا گزارا بڑا مشکل سے ہوتا ہے، یہی آپ کے گھر سے کچھ 2-4 پیسے ملتے ہیں تو ہمارا گھر چلتا ہے۔ ماں بھی بیمار ہے اور باپ بھی، اور مجھے اس وقت کام کی بے تحاشا ضرورت ہے، اس لیے بی بی جی آپ نظر عنایت فرمائیے۔ وہ بڑی ہی مہذب انداز سے اس کے سامنے ہاتھ باندھے نظر جھکائے کھڑی تھی۔ آئمہ بیگم کو اس کی یہ ادا بے حد پسند آئی۔ اس لڑکی نے ایک ہی سانس میں بنا کسی جواب کا انتظار کیے بس اپنی بات کہہ سنائی۔ ہاں، آپ کے بابا نے مجھے کال کر کے بتایا تھا، تم سے مل کر خوشی ہوئی۔ تم بتاؤ، تمہیں کھانا پکانا سبھی آتا ہے نا، اور برتن جھاڑو پونچھا ڈسٹنگ سب کر لیتی ہو نا؟ آئمہ بیگم اٹھتے ہوئے بولی تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی بی بی جی، میں سارا کام کر لیتی ہوں، آپ بھی بے فکر رہیں، آپ مجھے بس حکم دیں میں وہی کام کروں گی، اس نے تابعداری سے کہا تو یہ ادا آئمہ بیگم کو بہت پسند آئی تھی۔ اتفاق سے ان کی اس وقت کام پر آنے والی ملازمہ بھی اپنے گاؤں چھٹیوں پر گئی ہوئی تھی اور آئمہ بیگم یہی سوچ رہی تھیں کہ وہ کیا کریں گی۔ اسے بہت اچھا لگا کہ یہ لڑکی اس کے کام آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے چلو، میں تمہیں کچن میں سمجھا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے دوپہر کا کھانا بنانا ہے اور پھر اس کے بعد گھر کی صفائی، جھاڑو پونچھا ڈسٹنگ، کمروں کی صفائیاں، سارا کچھ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کپڑے دھو کر وہ بھی استری کرنے ہیں۔ بہت سارا کام پڑا ہے، میری کام والی کچھ دنوں سے نہیں آ رہی اور اسے ابھی کچھ دن اور بھی لگیں گے، تو چلو آج تمہارے کام دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم یہاں پر رہ سکتی ہو یا نہیں۔ آئمہ بیگم نے دانش مندی سے کہتے ہوئے اسے اپنے پیچھے آنے کے لیے کہا تو وہ ایک ایک قدم اٹھاتی ان کے پیچھے چل دی۔ وہ گردن گھما گھما کر حویلی میں موجود ایک ایک چیز کو بڑی ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حویلی اندر سے بے انتہا خوبصورت ہو گئی تھی، مہنگے مہنگے گملے، فانوس وغیرہ موجود تھے۔
مہنگے مہنگے صوفے، فرنیچر، پردے، سب کچھ بڑا مہنگا تھا۔ اندر سے جس قدر یہ گھر خوبصورت تھا اس کے مقابلے میں باہر اتنا خوبصورت نہیں تھا۔ وہ خوش تھی کہ اسے باغ کی جگہ پر نوکری مل چکی تھی اور آج کا دن اس کے لیے امتحان کا دن تھا، تو اس نے کوشش کی کہ وہ جلد سے جلد اس امتحان میں پاس ہو سکے۔ ماما آپ کہاں ہیں؟ ماما مجھے بڑی بھوک لگی ہے، مجھے کھانا چاہیے۔ وہ اس وقت کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی جب اس نے باہر سے آواز سنی۔ پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا تو وہاں سے ایک لڑکا گزر کر کہیں جا رہا تھا اور وہ جاتے جاتے واپس آیا اور ایک بار پھر سے کچن کے دروازے میں کھڑا ہو کر اس نے کچن میں کھڑی لڑکی کو دیکھا تو مبہوت رہ گیا۔ اس قدر خوبصورت لڑکی اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی، لیکن یہ لڑکی کون تھی اور کہاں تھی جو آج اسے نظر آئی تھی؟ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر اس سے کچھ پوچھتا، پیچھے سے آئمہ بیگم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ جی شجاع بیٹا، میں ادھر ہوں۔ وہ ڈرائنگ روم میں سے آواز لگا کر صوفے کے اوپر سے اسے جھانکنے لگی تو کچن میں جانے کے بجائے ان کی جانب چلا آیا۔ مما یہ کون ہے؟ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی وہ اپنی بھوک بھلا چکا تھا اور اب وہ اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتا تھا جو اسے کچن میں کام کرتی دکھائی دی۔ یہ رشانے ہیں، اپنے ظفر انکل کی بیٹی۔ جانتے تو ہوگے تم، کیونکہ بچپن میں کافی تمہارے ساتھ کھیل کودی ہے یہ۔ آئمہ بیگم نے اخبار پڑھتے پڑھتے کہا۔ رشانے ظفر، کمال، لاجواب، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ اتنی حسین ہو سکتی ہے۔ وہ زیر لب کچھ سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے تم؟ مجھے پھر تمہاری بات سمجھ نہیں آئی۔ اخبار پڑھتے ہوئے آئمہ بیگم نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرایا۔ کچھ نہیں ماما، بھوک لگی ہے، میرے لیے کھانا لگوا دیجیے، ناشتہ بھی نہیں کیا تھا آج۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر دیا۔ روشانے بیٹا، صاحب کے لیے کھانا لگاؤ، بلکہ ایسا کرو ہم دونوں کے لیے لگا دو، پھر مجھے کہیں جانا ہے، ہم ساتھ بیٹھ کر آج لنچ کر لیں گے۔ آئمہ بیگم نے روشانے کو آواز لگاتے ہوئے کہا، لیکن شجاع نے یہ بات سنی ہی نہیں۔ اس کا دماغ ابھی تک اسی لڑکی پر اٹکا ہوا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دماغ میں وہ سارا بچپن گھوم گیا۔ جب وہ اس کے ساتھ کھیلتی تھی تو وہ اسے کیسے تنگ کرتا تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک اس کے دماغ میں جو چیزیں رچی بسی تھیں وہ یہی تھی کہ غریب غریب ہوتے ہیں، انہیں اپنے برابر نہیں لایا جاتا، ان پر اپنی امیری کا روب جھاڑا جاتا ہے اور ان کی بے بسی کا تماشا دیکھ کر خوش ہوا جاتا ہے۔ یہ وہی شجاع تھا جو بچپن میں بھی اسے غریب سمجھ کر اسے ٹارچر کرتا تھا اور پھر اس کا بے بس چہرہ دیکھ کر انجوائے کرتا تھا۔ اب بھی اس کے دماغ میں خرافات چلنے لگے تھے۔ یہاں اسے کام کرتے آج تیسرا دن تھا۔ رات کے وقت وہ گھر واپس چلی جاتی اور صبح سویرے وہ پھر سے کام پر آ جاتی۔ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بابا کی طبیعت ابھی بھی خراب تھی، اس لیے ابھی وہ یہیں پر کام کر رہی تھی۔ فی الحال مستقل طور پر آئمہ بیگم کسی کام سے اپنی کسی دوست کے گھر گئی ہوئی تھی اور اس کی ذمہ گھر کی صفائی اور دوسرے کام لگا گئی تھی۔ اس نے کچن صاف کرنے کے بعد سارے گھر کی صفائی کی اور اب صحن میں لگے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ شجاع حیدر صحن میں ہی 2 کتوں کو لیے گھوم رہا ہے۔ یہ کتے اتنے بڑے تھے کہ وہ اسے دیکھتے ہی ڈر گئی۔ اس کی اڑی اڑی رنگت اور سہمی سہمی سی شکل دیکھ کر شجاع کے دماغ میں خرافات بنا۔ وہ جو صحن کے ایک طرف ہو کے پودوں کو پانی دے رہی تھی، اچانک لائٹ کے چلے جانے کے باعث موٹر رک گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور جانے لگی تو دیکھا کہ سامنے وہ کتوں کو لیے آ رہا ہے۔ اب کتوں اور روشانے کے درمیان محض 2 گز کا فاصلہ تھا۔ وہ ڈری سہمی سمٹی ایک ایک قدم ہٹتی پیچھے دیوار پر جا لگی۔ مجھے کتوں سے بہت ڈر لگتا ہے، پلیز انہیں پیچھے ہٹا لیں۔ اس نے اپنے آپ کو قدم قدم پیچھے ہٹاتے دیکھا اور ان کتوں کو قدم قدم آگے بڑھتے دیکھا تو خوف سے بولی۔ اس کی اڑی اڑی رنگت، اس کی سہمی سہمی سی صورت اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ وہ جو اسے دور سے دیکھ رہا تھا، اسے چاہ ہونے لگی کہ وہ اسے قریب سے دیکھے۔ اسے مزید تنگ کرنے کے لیے اس نے کتوں کی رسیوں کو ڈھیلا کرتے ہوئے جیسے چھوڑ ہی دیا۔ کتے بھاگتے ہوئے اس کے قریب جانے لگے تو اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ ماتھے پر ہلکا ہلکا پسینہ آ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بھی بہنے لگے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کا آخری وقت آ پہنچا ہو۔ اسے یوں ڈرتا ہوا دیکھ کر اس نے اپنے کتوں کو اشارے سے روکا اور خود چلتا ہوا اس کے قریب گیا۔ اس نے ابھی تک آنکھیں میچی ہوئی تھیں۔ ڈر کی وجہ سے وہ آنکھیں کھول بھی نہیں رہی تھی۔ اسے یوں لگتا تھا کہ اگر وہ آنکھیں کھولے گی تو اپنے آپ کو مرا ہوا پائے گی۔ کتے اسے چیر پھاڑ کے کھا چکے ہوں گے۔ وہ آگے بڑھا اور ماتھے پر پسینے اور چہرے پر آنسوؤں کی وجہ سے بال چپک چکے تھے۔
اس نے بڑی غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا. وہ بے حد حسین تھی. یوں لگتا تھا جیسے دودھ اور مکھن سے گندھی ہوئی ہو، جیسے اسے بڑی ہی نزاکت سے بنایا گیا ہو. اس کے ماتھے پر چپکے ہوئے گیلے بال ہٹانے کی اسے چاہ ہونے لگی. نہ جانے کیوں اسے وہ بال برے لگنے لگے تھے. شاید وہ ان سے جیلس ہونے لگا تھا. اس نے ایک زوردار پھونک ماری اور اس کے چہرے پر جمے ہوئے بال ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ہٹ گئے. اس نے ایک جذبے سے آنکھیں کھولیں اور شجاع کو اپنے قریب پا کر وہ دنگ رہ گئی. اس نے پہلی بار اس کو اپنے قریب دیکھا تھا، حالانکہ جب سے وہ یہاں پر آئی تھی اس نے اس شخص کو آنکھ بھر کر بھی نہ دیکھا. وہ تو اس کی طرف دیکھنے سے بھی کتراتی تھی. اس نے اپنے کتوں کی رسیوں کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا اور اس لڑکی کو بغور دیکھنے میں محو تھا. وہ ارد گرد کو بھول چکا تھا. اتنا حسین چہرہ اور اتنا معصوم چہرہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اسے یقین نہیں آ رہا تھا جس لڑکی کو وہ بچپن میں قریب سمجھ کر اسے اتنا ذلیل کیا کرتا تھا، آج وہ اس کے حسن کا دیوانہ ہو رہا ہے. لیکن وہ اس چیز کو ماننے سے انکاری تھا. صاحب جی، ان کتوں کو آپ دور ہٹائیے نا، مجھے جا کر کام کرنے ہیں. کافی دیر وہ اس کو دیکھتی رہی. وہ اسے ویسے ہی گھورے جا رہا تھا. تبھی وہ تھوک نکلتی ہوئی بولی تو وہ اپنے ہوش میں آیا. کیا کہا تم نے؟ انہیں دور ہٹا لوں؟ یہ لو، ہٹا لیا، یہ لو. اس کی بے بسی کو دیکھتے ہوئے اس نے کتے مزید اس کے قریب کیے. ایک کتا زور سے بھونکا تو وہ ڈر کے مارے اپنا منہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. شجاع حیدر زوردار کہکہا لگا کر اپنے دونوں کتوں کو اپنے ساتھ لیے واپس پلٹ گیا، جبکہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی اس لڑکی نے اسے دور جاتے دیکھا. وہ ہنس رہا تھا. اسے یوں لگا جیسے وہ اس کی غربت کا مذاق اڑا رہا ہے. اسے بابا کی بات یاد آئی تھی کہ تم ان کی کوئی بھی بات، کوئی بھی شرارت برداشت تو نہیں کر پاؤ گی. لیکن اگلے ہی لمحے وہ خود کو مضبوط کرتی ہوئی اپنے دونوں ہاتھوں کی پشتوں سے رگڑتی ہوئی آنسو صاف کر کے ایک بار پھر سے پودوں کو دیکھنے لگی. بجلی آ چکی تھی اور موٹر ایک بار پھر سے چل چکی تھی. اس نے سارے پودوں کو پانی دینے کی تیاری ایک بار پھر سے باندھ لی. کیا ہوا روشانے، آج تم بہت خوش لگ رہی ہو. وہ گنگناتی ہوئی شیشے کی ٹیبل سے ڈسٹنگ کر رہی تھی جب آئمہ بیگم نے اسے مسکرانے کی وجہ پوچھی. اسے خوش دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گئی تھی. جی بی بی جی، خوش تو میں ہوں، اس نے مختصر سے جواب دیا. ارے وہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ اس خوشی کی کیا وجہ ہے. تمہارے بابا ٹھیک ہو گئے ہیں؟ کیا تمہاری امی کی طبیعت بہتر ہے؟ آئمہ بیگم نے بغور اس کا جائزہ لیتے ہوئے اس سے اس کے ماں باپ کے بارے میں پوچھا تو اس نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا. بابا بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور امی بھی جلد صحتیاب ہو جائیں گی، لیکن آج میں کسی اور وجہ سے خوش ہوں. اس نے ذرا دیر کے لیے ڈسٹنگ کرتا ہاتھ روکا اور پھر سے ڈسٹنگ کرنے لگی. آج اسے یہاں پر کام کرتے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے. ان 2 ہفتوں میں اس نے شجاع کی بہت سی شرارتیں برداشت کی تھیں اور اپنا مذاق اڑانے کے لیے اس نے اس کے طعنے بھی برداشت کیے تھے. وہ اس کی غریبی کا آج بھی ویسے ہی مذاق اڑاتا تھا جس طرح وہ بچپن میں اڑایا کرتا تھا. بچپن میں وہ یہاں پر کچن میں کام کرتی ماں کے آنچل میں چھپ جایا کرتی تھی، یا پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے بابا کی جھولی میں جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی. لیکن اب تو ان دونوں میں سے کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں تھا. یہاں اسے خود ہی خود کو مضبوط کرنا تھا. آپ کو پتہ ہے بی بی جی، آج میرے خالہ خالو آ رہے ہیں. ان کے ساتھ میرے وہ بھی آ رہے ہیں میری شادی کی تاریخ رکھنے کے لیے. امی نے اور بابا نے کہا ہے کہ وہ جلد سے جلد میرے ہاتھ پیلے کر دینا چاہتے ہیں. اس وجہ سے خالہ اور خالو کو بلایا گیا ہے. بہت جلد ہی میری شادی کی تاریخ رکھ دی جائے گی. اس نے شرماتے لجاتے یہ بات کہی تو آئمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا، جبکہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑا سننے والا شجاع ایک دم سناٹوں کی زد میں آ گیا. اسے یوں لگا جیسے اس کے تن بدن میں کسی نے آگ لگا دی ہو. اچھا، تم اپنے اس کزن کو پسند کرتی ہو؟ آئمہ بیگم نے جانے کیا سوچ کر اس سے یہ بات پوچھ لی. شجاع کو لگا جیسے انہوں نے اس کی مشکل آسان کر دی ہو، اور اب شجاع اس بات کا منتظر تھا کہ وہ کہہ دے کہ نہیں، مجھے وہ پسند نہیں، ماں باپ کی مرضی سے ہو رہا ہے. لیکن اگلے ہی لمحے اسے یوں لگا جیسے اس کے گھر کی پوری چھت اس کے سر پر آ ٹوٹی ہو، یا پھر اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو اور وہ پاتال میں پہنچ چکا ہو. جی بی بی جی، ہم دونوں کی بچپن سے ہی منگنی ہو گئی تھی اور بڑے ہو کر بھی ہم دونوں میں بہت پسندیدگی رہی. بچپن سے وہ میرا بہت اچھا دوست ہے اور مجھے وہ پسند ہے. میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں، بھلا میں کیسے خوش نہیں رہوں گی.
وہ مسکراتی ہوئی کہہ رہی تھی وہ ان 2 ہفتوں میں آئمہ بیگم سے ہر بات کہنے کی عادی ہو گئی تھی۔ آئمہ بیگم کا خلوص اتنا اچھا تھا، ان کا برتاؤ تمام ملازمین کے ساتھ ایسا ہی اچھا تھا، اور اب تو آئمہ کی روشانی کے ساتھ گہری دوستی بھی ہو گئی تھی۔ دونوں اکثر ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف رہتی تو وقت کا پتہ ہی نہ چلتا۔ آئمہ بیگم اس کی اس بات پر مسکرا رہی تھی جبکہ ڈرائنگ روم کے دروازے پر کھڑا ہوا وہ شخص ایک دم سے لال ہو چکا تھا۔ غصے کی وجہ سے اس کے ماتھے کی رگیں پھول چکی تھیں، اس کی آنکھیں ایک دم سے لال ہو گئیں۔ وہ جو اس وقت ایک بار پھر سے کوئی نہ کوئی تانا کسنے کے لیے روشانے کو تنگ کرنے کے لیے آ رہا تھا، وہیں سے واپس چلا گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کر روشانے سمیت اس لڑکے کو بھی شوٹ کر دے، لیکن اس وقت فی الحال اسے اپنے کمرے میں جا کر یہ سارا غصہ نکالنا تھا۔ سو وہ بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ دروازہ ایسے زور سے بند ہوا تھا کہ اس کی آواز نیچے ڈرائنگ روم تک آئی۔ آئمہ بیگم حیرت سے اٹھ کر اس جانب گئیں۔ انہیں پتہ چلا تھا کہ شجاع اپنے کمرے میں جا چکا ہے، لیکن وہ اسی سوچ میں گم تھیں کہ آخر شجاع کو کس بات کا غصہ آیا ہوگا، کیونکہ وہ اکثر غصے میں ہی ایسے دروازہ بند کیا کرتا تھا۔ وہ سوچ میں ڈوب گئیں۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک بڑے سے اندھیرے کمرے میں شاید کسی بیڈ پر پڑی سو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ کہیں بہت اوپر سے کسی روشن دان سے تھوڑی تھوڑی روشنی اندر آ رہی تھی، جس سے ہلکا ہلکا اجالا ہو رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ ارد گرد دیکھا، کوئی موجود نہیں تھا۔ حد نگاہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ روشن دان سے آتی ہلکی ہلکی روشنی میں اس نے دیواروں کو ٹٹولنا شروع کیا اور پھر بہت جلدی وہ دروازے تک جا پہنچی۔ یہ وہ کمرہ نہیں تھا جہاں پر وہ رہتی تھی، وہ تو ایک 2 کمروں کے چھوٹے سے کمرے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، اور وہ 2 کمرے اتنے چھوٹے چھوٹے تھے کہ ان میں یا تو 2 چارپائیوں کی جگہ ہوتی یا پھر ان کی ضرورت کے سامان رکھنے کی جگہ۔ لیکن نہ جانے یہ کون سی جگہ تھی جس گھر میں وہ کام کرتی تھی کہ اس گھر کا کمرہ بھی نہیں تھا، تو پھر یہ کون سی جگہ تھی؟ جلدی سے دروازے تک آ کر وہ دروازہ زور زور سے بجانے لگی۔ کوئی ہے جو مجھے یہاں سے باہر نکالے؟ میں کہاں ہوں؟ کوئی مجھے بتائے گا کہ آخر مجھے یہاں پر لانے والا کون ہے؟ وہ پوری قوت سے چلا کر بولی تھی۔ اس نے اپنا سارا زور اس دروازے کو پیٹنے میں لگا دیا۔ کافی دیر دروازہ پیٹنے پر بھی کوئی اس کی مدد کو نہ آیا تھا، نہ ہی باہر سے کسی نے اسے آواز دی۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں پر کوئی موجود ہی نہ ہو۔ تھک ہار کر آخرکار وہ واپس آئی اور بیڈ پر دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا کر پریشانی میں بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو ان کے گھر میں کام کر رہی تھی نا، پھر یہاں کیسے آ گئی تھی؟ نہ جانے کون سا وقت تھا، دن کون سا تھا، رات تھی یا دن تھا، کوئی علم نہیں۔ وہ ابھی ساری سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس الجھی ہوئی ڈور کا کوئی بھی سرا اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے سلجھا سکے۔ وہ پریشانی کے عالم میں اپنا سر دونوں ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی کہ تبھی دروازہ کھلنے کی آواز آئی، جیسے باہر سے کسی نے تالا کھولا ہو۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا اور جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازہ کھلا اور ڈھیر ساری روشنی اندر آنے والے شخص کا چہرہ وہ نہ دیکھ پائی تھی، کیونکہ کب سے وہ اس اندھیرے کمرے میں بند تھی، اور اب ایک دم سے روشنی اس کی آنکھوں میں پڑی تو اس کی آنکھیں چندی آ گئی تھیں۔ وہ شخص قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آیا تو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے سے ہاتھ ہٹا کر سامنے دیکھا تو حیران رہ گئی کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ شجاع حیدر تھا۔ اسے یوں لگا جیسے وہ سناٹوں کی زد میں آ گئی ہو۔ وہ حیرت سے اس شخص کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے اب بھی وہ اسے تانے دینے یا اسے تنگ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی یہ ساری غلط فہمی دور ہو گئی۔ بہت شوق ہو رہا تھا نا تمہیں مجھ سے دور جانے کا، اب مجھ سے دور جا کر دکھاؤ کیا حال کرتا ہوں تمہارا۔ باہر کی دنیا کے سامنے تم بھاگ گئی ہو، اپنے باپ کی ناک کٹا کر کہیں چلی گئی ہو کسی عاشق کے ساتھ، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ تم اس وقت میرے پاس ہو۔ تمہارے منہ سے جب یہ بات سنی نا کہ تم کسی اور سے پیار کرتی ہو اور وہ آج تمہاری شادی کی ڈیٹ پکی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو جانتی ہو میری کیا حالت ہو گئی تھی؟ یوں لگا جیسے میں انگاروں پر لوٹ رہا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ میں اپنا پیار کسی اور کی جھولی میں کیوں ڈالوں۔ تم پر صرف میرا حق ہے، شجاع حیدر کا، اور اب تم تو کیا کوئی بھی مجھ سے یہ حق نہیں چھین سکتا۔ میں اپنا حق اگلے کے حلق سے بھی نکال لاؤں، سمجھی تم؟ اور اب تم یہیں اس کمرے میں قید رہو گی میری گرفت میں، جبکہ تم مکمل طور پر میری نہیں ہو جاتی۔ اس کی باتیں سن کر اسے یوں لگا جیسے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا گیا ہو۔ صاحب جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟
کہاں آپ اور کہاں میں، آپ کی ادنا سی غلام. آپ تو خود مجھے غربت کا طعنہ دیتے ہیں. آپ کو تو کوئی غریب فقیر اچھا نہیں لگتا، پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے پسند کرنے لگے؟ اور دیکھیے صاحب جی، میرے دل میں آپ کے لیے ایسی کوئی بھی بات نہیں. میں اپنے منگیتر سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں اسی سے شادی کروں گی. خدا کے لیے آپ اس بات کو سمجھیں اور مجھے جانے دیں. آج پہلی بار وہ اس کے سامنے کھل کر بات کر رہی تھی، جبکہ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے اس سے منہ موڑ گیا. میں کچھ نہیں جانتا. میں جانتا ہوں تو صرف اتنا ہی، تم مجھے پسند ہو اور جو چیز مجھے پسند آ جائے میں اسے کسی دوسرے کے لیے نہیں چھوڑا کرتا. اس نے اٹل لہجے میں کہا تو وہ بے بسی سے اس کی جانب دیکھ کر رہ گئی. یہ پل ہی پل میں کیا ہو گیا تھا؟ یہ شخص اتنا سخت تھا، پھر کیسے یہ شخص اس کی محبت میں اس قدر نرم پڑ گیا؟ وہ کسی اور کو اس کی جانب دیکھنے میں بھی نہیں دینا چاہتا تھا. تم نے یہ بات کہی نا کہ آج وہ تمہارا رشتہ پکا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. میں تو تم پر کسی کی نظر تک برداشت نہیں کر سکتا، پھر کسی کا حق کیسے برداشت کروں گا؟ اس لیے میں نے وہی کیا جو مجھے بہتر لگا. میں نے تمہیں گھر سے اٹھوا کر یہاں اپنے فارم ہاؤس میں رکھ لیا ہے، اور اب وہاں پر تمہارے ماں باپ، میری امی جان، سب تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہے ہوں گے. اور دیکھو میں کیسا خوش قسمت ہوں کہ جسے ساری دنیا ڈھونڈ رہی ہے وہ صرف میرے پاس ہے. اس نے اس کی ساری باتیں سنی انسنی کر لیں. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی باتوں پر ٹچ سے مس نہ ہوا. اپنی دھن میں وہ اپنی ہی باتیں کیے جا رہا تھا. میں نے جو کہنا تھا وہ کہہ دیا. اب میں دوبارہ اپنی باتیں نہیں دہرا سکتا. اب تم آرام سے شانتی کے ساتھ یہیں بیٹھ جاؤ. اب یہی تمہارا مسکن ہے. کچھ دیر میں آتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا. وہ اپنی ہی دھن میں کہہ کر واپس چلا گیا، جبکہ وہ اب حالات کی سنگینی کا سوچ کر روئے بنا نہ رہ سکی. شام ہو چکی تھی. آئمہ بیگم بھی گھر پر آ چکی تھی، لیکن گھر میں کہیں بھی روشانے کا نام و نشان نہیں تھا. نہ ہی شجاع گھر پر تھا. اس نے کال کر کے روشانے کے گھر پتہ کیا تو وہ ابھی تک گھر پر نہ پہنچی. پھر وہ کہاں جا سکتی تھی؟ آئمہ بیگم پریشانی کی حالت میں بیٹھی کچھ دیر سوچتی رہیں، پھر شجاع کو کال کر کے کہنے لگی، بیٹا روشانے کے بارے میں تم کچھ جانتے ہو؟ روشانے گھر پر نہیں ہے، معلوم نہیں کہاں چلی گئی. وہ پریشانی سے بولی، ارے امی یہیں کہیں ہوگی، مجھے نہیں پتا، میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ ہوں، آپ دیکھ لیجئے میں بہت مصروف ہوں. یہ کہتے ہوئے اس نے کال کٹ کر دی. جبکہ آئمہ بیگم سوچوں اور وسوسوں کا شکار ہو گئی تھیں. ان کے دل میں ایک کھٹکا سا ہونے لگا، جیسے کچھ بہت بڑا ہونے والا ہو، جیسے کسی انہونی کا احساس. یہ لو، یہ نکاح کا جوڑا ہے، اسے پہن کر تیار ہو جاؤ. قاضی اور گواہان آتے ہی ہوں گے. میں نہیں چاہتا کہ تم پر سختی کروں. اپنے آپ سے تیار ہو جاؤ. اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک شاپر اس کے سامنے رکھا. وہ بیڈ پر بیٹھی پریشان سی دکھائی دے رہی تھی. اس نے اس پر کوئی دھیان نہ دھرا اور بس اپنی ہی کہنے لگی، خدا کے لیے شجاع صاحب ایسا مت کیجیے، میری زندگی خراب ہو جائے گی، میرے ماں باپ جیتے جی مر جائیں گے، میں ایسا نہیں کر سکتی، خدا کے لیے آپ مجھ پر رحم کھائیں. اس نے ملتجی نظروں سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، لیکن اگلے شخص پر ذرا برابر بھی کوئی فرق نہ پڑا. میں نے کہا نا جلدی سے تیار ہو جاؤ، قاضی اور گواہ آتے ہوں گے. یہ کہتے ہوئے اس نے کمرے کی لائٹ آن کر دی اور ایک بار پھر سے اسے باہر سے لاک کرتا ہوا چلا گیا. کچھ دیر بعد قاضی اور گواہان آ گئے. وہ بھی بالکل دولہے کی طرح تیار ہوا بیٹھا تھا. گواہان اس کے کچھ دوست تھے اور بس ایک قاضی صاحب، اس کے علاوہ ان کے نکاح میں کوئی شامل نہ ہوا. کسی کو علم ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. رات ہونے کو تھی. پہلے شجاع سے نکاح پوچھا اور پھر اس سے دستخط کروانے کے بعد گواہان اور قاضی مل کر کمرے میں بیٹھے تیار ہوئی روشانے کے پاس گئے. روشانے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے دلہن بنی بیٹھی تھی. دلہن کے اس لباس میں اس کی رنگت نکھر رہی تھی. یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی حور ہو یا جیسے کوئی چاند کی پری زمین پر آ چکی ہو. چاروں ناچار اسے نکاح قبول کرنا ہی پڑا. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. نکاح ہو جانے کے بعد ایک بار پھر سے شجاع نے اس کے سامنے لاک کیا اور پھر قاضی اور گواہان کو رخصت کرنے کے بعد اس نے چین کا سانس لیا. اسے یوں لگا جیسے آج اس نے کل کائنات پالی ہو. اس کا دل عجیب سی خوشی سے مسرور تھا، جیسے دنیا بھر کا سکون اس کے دل میں سمایا تھا. اپنی محبت کو پا کر انسان ایسے ہی پرسکون ہوا کرتا ہے جس طرح آج شجاع حیدر تھا. قاضی اور گواہان کو رخصت کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر سے کمرے میں آیا. وہ دلہن بنی ویسے ہی بیڈ پر بیٹھی تھی. اس کا دل بے اختیار اس کی نظر اتارنے کو چاہا. بس میں یہی چاہتا تھا کہ تم میری ہو جاؤ.
آج تم میری ہو چکی ہو. میں نے جو تمہیں یہاں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اب جب میں تم سے نکاح کر ہی چکا ہوں تو کیوں نہ میں تمہیں ساری دنیا کے سامنے اپنی بیوی تسلیم کروں. یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر اسے اپنے ساتھ لے کے گاڑی تک آ گیا. وہ ابھی تک نہ سمجھی کہ عالم نے اس کو دیکھ رہی تھی. رات کے 9 بج چکے تھے. وہ ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی. ایسے میں بیمار ظفر اور اس کی بیوی ارزمیہ دونوں ہی ان کے گھر تک آ پہنچے تھے. آئمہ بیگم ان کے سامنے مجرم کی طرح بیٹھی تھی کیونکہ وہ ان کے گھر سے ہی غائب ہوئی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں چلی گئی. وہ بہت پریشان تھی. بیگم صاحبہ، ہماری بیٹی کہاں چلی گئی ہے؟ ابھی تک وہ گھر نہیں پہنچی. نہ وہ آپ کے گھر ہے تو وہ کہاں گئی؟ ہم دونوں بیمار ماں باپ اس کی راہ ابھی تک دیکھ رہے ہیں. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو ہم سماج میں سر اٹھانے لائق نہیں بچیں گے. بیگم صاحبہ، ہماری مدد کیجیے، ہماری بیٹی ڈھونڈ دیجیے. بوڑھا ظفر اب بھی بیمار نظر آ رہا تھا. وہ آنکھوں میں آنسو لیے التجا کر رہا تھا. دیکھو ظفر، میں خود نہیں جانتی، میں پہلے بھی اسے گھر میں ایسے ہی چھوڑ کر کہیں نہ کہیں چلی جاتی ہوں. اس نے کبھی بھی کوئی بھی بات ایسی نہیں کی تھی جس سے مجھے یہ محسوس ہوتا کہ وہ بھاگنے والی ہے. الغرض وہ تو اپنے کزن کے ساتھ شادی پر بہت خوش تھی. صبح ہی مجھے بتا رہی تھی. نہ جانے وہ کہاں چلی گئی. آئمہ بیگم نے سوچ میں ڈوبے ہوئے کہا تو دروازے سے انہیں ایک آواز سنائی دی. روشانے کہیں نہیں گئی، وہ یہیں ہے اور اب وہ کہیں جا بھی نہیں سکتی. سامنے شیروانی میں ملبوس بالکل دلہنوں کی طرح سجا ہوا شجاع کسی کا ہاتھ پکڑے آ رہا تھا. کچھ آگے ہوا تو اس کے پیچھے آنے والی دلہن بھی دکھائی دی. یہ کوئی اور نہیں بلکہ روشانے تھی. سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. ارزمیہ، ظفر اور آئمہ تینوں ہی حیرت سے کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے. وہ ان کے قریب پہنچا اور پھر کہنے لگا، میں نے روشانے سے نکاح کر لیا ہے. نہ یہ کسی کے ساتھ بھاگی ہے اور نہ ہی اس کا کسی کے ساتھ کوئی افیئر ہے. بس اس کی منگنی کہیں اور ہو گئی تھی. یہی گناہ ہو گیا تھا آپ لوگوں سے، اور اب آپ لوگ اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہ رہے تھے. تو ایسا بھلا میں کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ آج سے یہ اس گھر کے ملازمہ نہیں، اس گھر کی بہو ہے. میں کسی کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا اور نہ ہی کچھ کہنا چاہتا ہوں. مجھے جو صحیح لگا وہ میں نے کیا. مجھے معاف کر دیجیے گا ظفر انکل، لیکن میں روشانے کو ایسے نہیں چھوڑ سکتا تھا. اس نے ایک ساتھ ہی سب کے سوالوں کے جوابات دے دیے اور روشانے اس کے پیچھے مجرموں کی طرح کھڑی تھی. اسے سب کی نظریں خود پر تیر کی مانند برستی نظر آ رہی تھیں. ارزمیہ جلدی سے اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہنے لگی، روشانے، یہ تو نے کیا کیا؟ میں نے تجھے یہ سب تو نہیں سکھایا تھا. کیا میری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی؟ ارزمیہ نے اس کا بازو زور سے دبوچے ہوئے کہا تو وہ جلدی سے آگے بڑھا اور ان کا ہاتھ اس کے بازو سے چھڑاتے ہوئے کہنے لگا، وہ اب آپ کی بیٹی نہیں میری بیوی بن چکی ہے. اس لیے میں کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ میری بیوی پر ہاتھ اٹھائے یا اس سے سختی سے بات کرے. تو آپ دونوں کو اس بارے میں علم ہو چکا ہے تو آپ دونوں جا سکتے ہیں، یا پھر ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیے کمرہ کروا دیتا ہوں صاف. آپ یہ رات یہیں رک جائیں. آپ دونوں بوڑھے اور بیمار کہاں جائیں گے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے ملازم کو آواز دی اور پھر ان دونوں کے لیے کمرہ صاف کروانے کا حکم دیا. آئمہ بیگم جلدی سے آگے بڑھی اور کہنے لگی، شجاع، یہ تو نے کیا کیا؟ تو ہوش میں تو ہے؟ آئمہ بیگم کی اس بات پر اس نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا. ماما، میں ہوش میں ہوں. میں نہیں جانتا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ شرارتیں کرتے کرتے میں کبھی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں گا. اور آپ تو جانتی ہیں میں جس چیز کو پسند کر لوں اسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا. اس لیے میں نے جو کیا اپنی طرف سے بالکل ٹھیک کیا، اور اس بارے میں مجھے کسی کی کوئی تنقید نہیں سننی. چلو روشانے. یہ کہتا ہوا وہ اپنے کمرے کی طرف روشانے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بڑھ گیا. روشانے میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر اپنے ماں باپ سے مل سکتی یا آئمہ بیگم سے معافی مانگ سکتی. وہ ساکت و جامد تھی، یوں جیسے اس کے جسم میں کوئی روح ہی نہ ہو، خالی جسم ہو، گوشت کا لوتھڑا جیسے وہ اپنے ساتھ گھسیٹے پھر رہا تھا. ظفر اور ارزمیہ دونوں کے لیے کمرہ صاف کر دیا گیا. آئمہ بیگم نے ان دونوں کو وہیں پر ٹھہرایا اور پھر اپنے کمرے میں آ گئی. یہ بات خوشی کی تھی کہ روشانے اس کی بہو بن چکی تھی، کیونکہ روشانے اسے ذاتی طور پر بے حد پسند آئی تھی اور اس نے دل ہی دل میں اسے شجاع کی دلہن کے روپ میں دیکھ لیا تھا. لیکن جب اسے یہ پتہ چلا کہ وہ کسی اور سے منسوب ہے تو وہ خاموش ہو گئی تھی. اور اب شجاع کے منہ سے یہ بات سنی کہ وہ اسے پسند کرتا ہے تو پھر اس بات سے مخالفت کر کے وہ اس کی زندگی اس کا جینا حرام نہیں کر سکتی تھی. جبکہ روشانے کے ماں باپ لٹے پیٹے سے دکھائی دے رہے تھے.
چار و ناچار وہ دونوں اسی کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ اب رات کے وقت وہ دونوں واقعی میں گھر نہیں جا سکتے تھے، اپنی بیٹی کو یہاں پر اکیلا بھی تو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ آپ نے مجھ سے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن میں آپ کو کبھی اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ وہ جیسے ہی اس کے قریب ہوا تو وہ دور ہٹتے ہوئے بولی۔ ماں باپ کے لٹے پٹے چہرے دیکھنے کے بعد اس کے دل میں نہ جانے کیوں شجاع کے لیے بے حد نفرت سی سمائی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی خالہ اور خالو آئے تھے یا نہیں آئے تھے۔ اس کی زندگی میں اچانک جو پلٹا آیا تھا وہ بس اسی میں ہی الجھ کر رہ گئی تھی۔ روشانے، میں تمہارا شوہر بھی ہوں، لیکن ایک زبردستی اگر میں نے تم پر کی ہے تو چلو اب تمہاری بات میں بھی مان سکتا ہوں۔ جب تک تم خود نہیں چاہو گی میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ اس کی نظر میں اپنے لیے اتنی نفرت دیکھ کر نہ جانے کیوں شجاع اس سے دور ہوا۔ یہ کہتے ہوئے شجاع نے اسے کہا کہ تم کپڑے وغیرہ چینج کر لو، تم یہاں بیڈ پر سو جانا اور میں یہاں صوفے پر سو جاؤں گا۔ وہ حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا سخت انسان جس نے زبردستی اس سے نکاح کر لیا تھا، اب وہ اتنا جلدی اس سے دور ہونے کے لیے کیسے مان گیا تھا؟ خیر جو بھی تھا، وہ اسے پیٹ پھیر کر وہیں بیڈ پر سو گئی۔ اب یہی ہونے لگا تھا۔ وہ نہ تو اس کے قریب جاتی، نہ اس کا کوئی کام کرتی اور نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دیتی۔ گھر والوں کے سامنے وہ میاں بیوی تھے، لیکن حقیقت میں اس نے ابھی تک اسے شوہر ہونے کا حق نہیں دیا تھا۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا، وہ اس کی خوشی کی خاطر ہر کام کرتا، لیکن اس کے دل میں بالکل بھی ایک بار بھی محبت کا بیج نہ کھلا تھا۔ اس شخص سے اسے بے حد نفرت تھی۔ بچپن میں وہ غربت کی وجہ سے اس پر طعنے کستا، اسے ذلیل کرتا، یہاں کام کرنے کے دوران بھی وہ ایسا ہی کرتا۔ پھر اچانک اسے اس سے محبت ہو گئی اور اس نے زبردستی اس سے نکاح کر لیا۔ وہ خود کو سمجھتا کیا تھا؟ نفرت میں وہ اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی۔ ارزمیہ اور ظفر دونوں ہی آئمہ بیگم کے مشورے سے واپس گھر چلے گئے تھے۔ انہوں نے بھی شادی کو قبول کر لیا تھا۔ ظفر اور ارزمیہ دونوں ہی جانتے تھے کہ آئمہ بیگم اور شجاع حیدر بہت اچھے انسان تھے۔ شجاع پھر بھی غریب لوگوں کے ساتھ اتنا اٹھنا بیٹھنا پسند نہ کرتا، لیکن آئمہ بیگم بہت نرم دل انسان تھی، اور اس چیز کو دیکھتے ہوئے وہ چپ ہو گئیں۔ انہوں نے کافی عرصے تک ان کا نمک کھایا تھا اور اب وہ اس بات پر جھگڑا کر کے نمک حرامی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ خاموش ہو گئے تھے اور گھر واپس چلے گئے۔ روشانے کا جب بھی دل کرتا ماں باپ سے ملنے کے لیے تو شجاع اسے لے جایا کرتا۔ اس کے باپ اور ماں کا علاج بھی اس نے کروایا تھا اور ہر مہینے اس کے ماں باپ کو خرچہ بھی دیا کرتا۔ اس کے باوجود بھی ابھی تک اس کے دل میں محبت کا کوئی بھی بیج نہ اگا۔ وہ اس کی پیار کی ایک نظر کے لیے ترس رہا تھا۔ بارش زوروں سے برس رہی تھی اور وہ اس بارش میں باہر کھڑا تھا۔ سردی بھی حد سے بڑھ چکی تھی۔ آئمہ بیگم نے اسے اندر بلا رہی تھی، یہاں تک کہ روشانے کو بھی کہا تھا اور روشانے نے بھی اسے اندر بلایا، لیکن وہ نہیں آیا۔ کافی دیر بارش میں کھڑے ہونے کے بعد وہ خود ہی واپس آ گیا۔ جب واپس آیا اور کپڑے تبدیل کر کے اپنے بستر تک آیا تو وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ روشانے نے اسے یوں دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اب روشانے کے آگے پیچھے بھاگنا بند کر دیا تھا، نہ تو اس کی طرف دیکھتا نہ تو اس سے بات کرتا، بس اس کے والدین کا خیال رکھتا اور اس کی ہر بات مانتا، اور یہ بات اب اسے کھٹکنے لگی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ جس طرح اس کے آگے پیچھے گھومتا تھا وہ ایسے ہی کرے، لیکن اب یہ سب کچھ مفقود ہو کر رہ گیا تھا، اور آج جب وہ بے ہوش ہو کر گرا تو وہ بھاگتی ہوئی آئی۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے جسم سے کسی نے جان نکال لی ہو۔ اس نے چیختے ہوئے آئمہ بیگم کو آواز دی، آنٹی جلدی آئیں، پتہ نہیں شجاع کو کیا ہو گیا ہے۔ آئمہ بیگم بھاگتی ہوئی آئیں اور پھر ان دونوں نے جلدی سے اسے بیڈ پر صحیح طریقے سے لٹایا، اور پھر آئمہ بیگم نے کال کر کے ڈاکٹر کو گھر بلا لیا۔ اتنی بارش میں وہ ڈاکٹر کے پاس اسے لے کر نہیں جا سکتی تھی، اور ان کا فیملی ڈاکٹر تھا۔ اس نے آتے ہوئے جلدی سے اس کا چیک اپ کیا، اسے انجیکشن کیا اور دوائیاں دیتے ہوئے کہا، ان کے دماغ پر بہت ٹینشن سوار ہے اور ان کا ٹیمپریچر بہت بڑھ گیا ہے۔ آپ ان کا خیال رکھیں، انہیں خوش رکھنے کی کوشش کریں اور کوشش کیجیے کہ یہ جلد سے جلد ہوش میں آ جائیں۔ ان کا بخار بہت تیز ہے، جیسے ہی ہوش میں آئیں جلدی یہ دوا انہیں کھلا دیجیے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر واپس چلا گیا، لیکن ساری رات اسے ہوش نہ آیا تھا۔ ساری رات وہ ویسے ہی بخار میں تپتا رہا اور وہ اس کے سراہنے لگی بیٹھی رہی۔ نہ جانے کیوں اس کے ہوش میں نہ آنے پر اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ آئمہ بیگم اس کے قریب آئیں تو وہ رونے لگی۔ پلیز انہیں کہیں نا ہوش میں آ جائیں آنٹی، میں انہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی، یہ کیا ہو گیا؟
وہ جو اس سے 2 گھنٹے پہلے تک اس سے بے انتہا نفرت کر رہی تھی، اب اس کے بیمار ہونے پر کیسے اچانک اس کے لیے رو پڑی۔ شاید محبت کی نرم گرم کلی اس کے دل میں بھی کھل چکی تھی۔ آئمہ بیگم نے اسے پھبکی دی اور کہا، بیٹا کچھ نہیں ہوتا، میں یہیں تمہارے پاس ہوں۔ لیکن اس نے آئمہ بیگم کو کہا کہ آنٹی آپ جا کر آرام کریں، میں ان کے پاس موجود ہوں۔ اور پھر انہیں اپنے کمرے میں پہنچانے کے بعد وہ اس کے سرانے بیٹھ گئی، کافی دیر اس کا سر دباتی رہی، اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرتی رہی، لیکن مفقود تھا۔ اس کے بعد وہ اٹھی اور اس نے نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا اور جا نماز بچھا دی۔ ساری رات مصلے پر بیٹھے اس کے لیے دعائیں مانگتی رہی اور بار بار درود پڑھ کر اس پر پھونکتی رہی۔ دوسرے روز بھی اسے دوپہر تک ہوش نہ آیا۔ اب تو روشانے جیسے ہار چکی تھی۔ وہ رو رو کر اس کے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، شجاع، خدا کے لیے اب تو ہوش میں آ جائیں، مجھ سے اور برداشت نہیں ہوتی آپ کی حالت۔ خدا کے لیے آپ ٹھیک ہو جائیں، میں آپ کو پہلے کی طرح ٹھیک ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی نفرت کی آڑ میں میری نفرت اتنی بڑھ جائے گی کہ مجھے آپ سے محبت ہو جائے گی۔ میں تو نفرت بھول ہی چکی ہوں، میرے لیے تو سب کچھ آپ ہی ہیں۔ جو کچھ آپ نے میرے لیے، میرے ماں باپ کے لیے کیا وہ شاید کوئی نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ سے کیوں نفرت کرتی آئی؟ ہوش میں آ جائے نا اب آپ، میں آپ کو یوں بے ہوش نہیں دیکھ سکتی۔ رو رو کر وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اور پھر سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تبھی اسے اپنے سر پر کسی چیز کا احساس ہوا، وہ کسی اور کا نہیں بلکہ شجاع کا ہاتھ تھا۔ میں ٹھیک ہوں میری جان، اسی بہانے مجھے یہ تو پتہ چل گیا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی۔ اس نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا تو وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں؟ کیا واقعی میں آپ کو ہوش آ گیا ہے؟ وہ بالکل پاگلوں کی طرح اسے جھنجھوڑ رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے نکاہت سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میری جان، میں ہوش میں آ گیا ہوں، تمہاری محبت مجھے واپس کھینچ لائی۔ اس نے اس کے آنسو صاف کیے، وہ ایک بار پھر سے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ویسے روشانے، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر میرے بے ہوش ہونے سے تمہیں مجھ سے محبت ہو سکتی تھی تو میں شادی کی رات ہی بے ہوش کیوں نہ ہوا؟ کیا پتہ تمہارے ساتھ سہاگ رات تو منا سکتا۔ اس نے شرارت سے کہا تھا۔ وہ نروٹھے انداز میں اس کے سینے سے اٹھتی ہوئی بولی، میں پھر بھی آپ سے نہ بولتی۔ اس کی اس بات پر وہ کھل کھلا کر ہنسا تو وہ جھینپ گئی اور پھر وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے لیے فروٹ لے آئی اور اسے کاٹ کر کھلانے لگی۔ اس کی محبت پا کر وہ آدھا تو ٹھیک ہو ہی چکا تھا اور اب اسے ٹھیک ہونے میں وقت نہیں لگنا تھا۔ ان دونوں کے درمیان تشنگی کو آئمہ بیگم بھی محسوس کر چکی تھی، لیکن اب جب ہوش میں آیا تو آئمہ بیگم نے ان دونوں کو اس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا تو دل ہی دل میں ان کی نظریں اتارے بغیر نہ رہ سکی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اسے اس کی محبت مل چکی ہے، جبکہ روشانے ابھی اسی کوشش میں تھی کہ دوبارہ وہ اس کا دل نہ دکھائے اور وہ دوبارہ بیمار نہ ہو سکے۔ فروٹ کھلانے اور دوائی کھلانے کے بعد وہ اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں موند گئی تو اسے بے حد سکون ملا۔ ان دونوں کی محبت مکمل ہو گئی اور شجاع نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ بالآخر اس نے آج بھی جس چیز کو حاصل کرنے کی ٹھانی تھی حاصل کر ہی لی تھی۔ وہ اپنی پسند کی کسی چیز کو کسی دوسرے کے لیے نہیں رکھ سکتا تھا تو محبت کیسے چھوڑ دیتا؟ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر ایک بوسہ روشانے کے ماتھے پر دیتے ہوئے اپنی محبت کی پہلی مہر ثابت کر دی۔